محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ مساجد کی اہمیت اور مساجد کے کردار کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے درمیان میں چلیں۔ دنیا میں ہر انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین انسان حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، اور مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں ایک کی فضیلت عطا فرمائی، انسانوں میں کچھ افراد کی فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ دنوں میں ایک دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا۔ اسی طریقے سے پوری کائنات میں، پوری زمین میں ایک زمین کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس زمین کا نام مسجد ہے۔ جیسے ہی مسجد کے نام سے باؤنڈری بن جاتی ہے اور مسجد کے نام سے مصلی بچھایا جاتا ہے، مسجد کے نام پر، مصلی کے نام پر جو ہے صفیں بنائی جاتی ہیں، اس زمین کے احکامات دوسری زمینوں سے بدل جاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی جگہ پر مسجد بن جاتی ہے، وہ قیامت تک مسجد بنی رہے گی۔ بعض لوگ ہمارے ملک میں دھوکہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر یا دوسرے ممالک میں، اسلامی ممالک کے اندر مساجد کو توڑ کر تبدیل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے اندر کزینوز چلتے ہیں، کیا ہم بھی کزینوز چلائیں؟ سعودی عرب میں عورتوں کا پردہ ہٹا دیا گیا، کیا ہم بھی عورتوں کا پردہ ہٹائیں گے؟ سعودی عرب میں بہت ساری چیزیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں عمل کیا جاتا ہے، کیا ہم بھی عمل کریں گے؟ ہم لوگوں کا اسلام سعودی عرب کو دیکھ کر نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان میں چند مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جن کا گہرا تعلق دشمنان اسلام کے ساتھ ہے، جن کا پاخانہ چاٹنے والے مسلمان، وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب بابری مسجد کئی کو لینا تھا، ان کو دے ڈالو، سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کا گھر کہیں بن جاتا ہے، وہ گھر قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر رہے گا، اور قیامت تک اسے ہم اللہ کا گھر مانیں گے۔ آیا صوفیہ ترکی کی ایک مسجد ہے، تقریباً 500 سال پہلے آیا صوفیہ پر ترکی کی حکومت نے ترکی پر حملہ کر 500 سال نہیں، 200 سوا سو سال پہلے کی بات ہے،
جس وقت ترکی میں مسلمانوں کا عروج تھا تو اس وقت آیا صوفیہ کو بنایا گیا. جب مسلمانوں کا عروج ختم ہوا تو وہاں پر آیا صوفیہ پر بعض غیر اسلامی طاقتوں نے قبضہ جما لیا. اور آج الحمدللہ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا صوفیہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا. ان لوگوں سے پوچھا جائے صاحب درمیان میں اس مسجد کو چرچ کی شکل دی گئی، آپ نے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا، کیا وہ پہلے مسجد نہیں تھی اور بعد میں چرچ ہو چکی تھی پھر بعد میں آپ نے اسے مسجد بنایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ایک مرتبہ مسجد بن چکی، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کی کوئی بھی جو ہے ایجنسیاں اس مسجد کو خدا کی عزت و جلالت کی قسم دوسری عبادت گاہ میں تبدیل نہیں کر سکتے. ہو بھی جائے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے گی. اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے، تہس نہس ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا. زمین پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین فولاد کی ہوگی، آسمان تانبے کا ہوگا. پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے قیامت کے مناظر کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چند زمینوں کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے. ان زمینوں کو زمین سے ایسے ہی اٹھا کر جنت کے اندر شامل فرمائیں گے، وہ پوری دنیا کی مساجدوں کی زمین ہوگی. بنگلور کی جامعہ مسجد جنت کی زمین ہے، بنگلور کی بلال مسجد جنت کی زمین ہے، بنگلور کی مسجد قباء جنت کی زمین ہے. وہ صرف کعبۃ اللہ یا مدینہ منورہ یا بیت المقدس نہیں، دنیا کی ہر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جنت کی زمین ہے. اور جس زمین پر میں اور آپ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ یہ اکبری مسجد کی زمین بھی جنت کی زمین ہے. میں اور آپ معمولی زمین پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اس گھر کا میزبان اللہ ہے اور میں اور آپ اس گھر کے مہمان ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے مسجد کو آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قدر کرے. اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں رہنے والے کو، مسجد میں نماز پڑھنے والے کو، دعوت و تبلیغ مسجد میں کرنے والے کو، مسجد میں آئے ہوئے مجمع کو، مسجد میں ایک فرد نماز پڑھے، مسجد میں بوڑھا آئے، مسجد میں بچہ آئے، مسجد میں جوان آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عادت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ کوئی مہمان تمہارے گھر کو آئے تو اس کی میزبانی میں کمی نہ کرنا، اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ، اس کی قدر کرو، اسے جو ہے بہترین سہولیات مہیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے گھر کو جو بندہ آتا ہے اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں، اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے چہرے کو نور عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا،
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد میں جس کا دل لگا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، 1 مرتبہ آتا ہے، 2 مرتبہ آتا ہے، 3 مرتبہ آتا ہے، 4 مرتبہ آتا ہے اور 5 مرتبہ آتا ہے، اور جتنی مرتبہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا وہ مہمان بنتا ہے، ہر مرتبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس مسجد سے بہتر محل عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ کوئی لڑنے کی جگہ نہیں مسجد، کمیٹیوں کے آپس کے جھگڑے کی جگہ نہیں ہے مسجد، یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد۔ اس مسجد کی قدر کرو۔ جب تک مسجد کی قدر نہیں کریں گے، مسلمانوں نے مسجدوں کو گوایا، مسلمانوں نے مسجدوں کی ناقدری کی۔ جن مسجدوں میں نماز نہیں پڑھے، لیکن جن مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، کتوں کی طرح مسلمان آپس میں لڑتا ہے۔ ایک کمیٹی مسجد چلاتی ہے تو دوسری کمیٹی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، ایک کمیٹی جو ہے وہاں پر مدرسہ چلاتی ہے تو دوسری کمیٹی کا اس پر حملہ ہوتا ہے۔ صاحب وہ مسجد ہے، وہ تمہارا گھر کا اکھاڑا نہیں کہ وہاں پر جھگڑا کرو، وہاں پر آوازیں بلند کرو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر تلواریں اٹھ رہی ہیں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کے ماں اور بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کے اندر چڑیاں اور چاقویں نکل رہی ہیں۔ آؤ میرے پیارے نوجوانوں، کیا RSS کی ضرورت ہے ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے؟ مسجدوں کو مسلمان غارت کریں۔ کیا کر لیا ہم نے اپنی مسجدوں کو؟ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں؟ میرے گھر کے اندر کوئی آ کر آواز کرے، میں سوتا رہوں، میں آرام کرتا رہوں، میرے گھر کے اندر آ کر کوئی خلل ڈالے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ ہلاک ہوں گے وہ مسلمان جو مسلمان مسجدوں کی ناقدری کرتے ہیں، چاہے وہ کسی عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی مفتی کا بیٹا ہو، چاہے وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے وہ فقیر ہو۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جو آدمی مسجد کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک اور برباد فرماتے ہیں۔ مسجدوں کو کیا سمجھ رکھا ہم لوگوں نے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد، انسانیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنایا، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے، آپ یہاں سوتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ ٹرانسفارم کا جو کرنٹ پورے محلے کے اندر پھیلتا ہے، اسی طریقے سے ایمانی کرنٹ کا ٹرانسفارم مساجد ہے۔ ہم نے مساجد کو اپنے اختلافات کا اڈا بنایا۔ مساجد کے ممبر و محراب پر علماء کا حق تھا کہ یہاں سے حق کی آواز بلند کرے، یہاں سے امت کو جگانے کا کام کریں، یہاں سے جنگوں کی باتیں ہوں، یہاں سے جہاد کی باتیں ہوں، یہاں سے نمازوں کی باتیں ہوں،
یہاں سے قرآن کی باتیں ہوں، یہاں سے حدیثوں کی باتیں ہوں، یہاں سے سود کے حرام ہونے کی باتیں ہوں۔ انہوں نے علماء پر مسجدوں کے ممبروں محراب کو بند کر دیا۔ کتنی مساجد میں حق بولنے کی اجازت ہے؟ اس لیے کہ میرے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے میں اس کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جو اللہ کے گھر پر حملہ کرے گا اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ہماری مسجد کے اندر یہ سب نہیں بولنا۔ ہماری مسجد، ایک مسجد کے اندر سود پر بولنے سے روکا گیا۔ بنگلور شہر کی مسجد، بالکل مسلمان آبادی والی مسجد، اس لیے کہ وہاں کا سیکریٹری بینک میں کام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مر کر کیا جواب دیں؟ قبر کا گڑھا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس، وہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ قیامت کا منظر اللہ نے پیش فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے بھاگیں گے، قیامت میں جانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں دیکھ لو۔ قبر کا گڑھا بھی قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو مٹی میں دبا رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو مٹی میں جب دبا رہا ہے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کو گھروں سے رخصت کر رہی ہے، شوہر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو مٹی میں دبا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کا نہیں، وہ دنیا قیامت کا منظر دنیا پیش کر رہی ہے۔ ذری دیر گھر کے اندر فیان نہ چلے، لوگ کہیں گے کہ گرمی ہو رہی ہے۔ مالدار کے گھر کے اندر اے سی نہ چلے، لوگ کہیں گے صاحب گرمی ہو رہی ہے۔ خبر کے اندر نہ اے سی ہے نہ فیان ہے، وہاں کون آئے گا؟ اے سی نہ رہے، فیان نہ رہے، کھڑکی کو اوپن کیا جائے گا، کھولا جائے گا، خبر کے اندر کون سی کھڑکی آئے گی؟ مرنا ہے، کوئی یہاں پر کھوٹا گاڑا ہوا نہیں ہے، موت کو بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پوچھیں گے، بتاؤ اسرائیل کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ میری ذات باقی، تیری ذات باقی، باقی سب دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرائیل، تم نے آدم کی روح کو قبض کیا، تم نے نوح کی روح کو قبض کیا، تم نے شیس کی روح کو قبض کیا، تم نے صالح کی روح کو قبض کیا، تم نے لوط کی روح کو قبض کیا، تم نے عورتوں کو مارا، تم نے مردوں کو مارا، تم نے جانوروں کو مارا، تم نے دنیا والوں کو ختم کیا۔ آج تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، آج تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرائیل، تم نے اتنوں کی روح کو نکالا، ان کو کیا سزا ملی؟ وہ آج تمہیں بھی محسوس ہوگا، اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو قبض کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہاں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو قبض کر دیں۔ ہے ہمارے میں ہمت ہے؟ موت کا نام لیتے ہی آدمی کے اندر خوف سا طاری ہو جاتا ہے، موت کا نام لیتے ہی آدمی کے اندر ڈر سا طاری ہو جاتا ہے۔ سامنے سے گاڑی آئی، ذرے میں بچ کر یہ پاس ہو گیا، اب وہاں جا کر تھوڑی دیر سائڈ میں کھڑا کر اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہے، مطمئن کر رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر باقی ہوں۔ کیوں؟ موت کے ایک جھٹکے کو ایک ہی سیکنڈ میں اس نے دیکھا۔ یہ موت ایسی چیز ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے قلعوں کی دیواروں میں حضرت اسرائیل نے پہنچ کر روح کو قبض کیا ہے۔
زمینوں میں دنیا بنانے والوں کی روح کو حضرت اسرائیل نے قبض کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دور جانے کی ضرورت نہیں، فرعون کا واقعہ پرانا، حامان کا واقعہ پرانا، شداد کا واقعہ پرانا، یہ جتنے نافرمان تھے، بڑے بڑے کروڑ پتی اور مالدار تھے، ان کا واقعہ پرانا۔ چلو آج سے 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے کی بات کرتے ہیں۔ دبئی کے بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اس کا انتقال ہوا، دبئی کے بادشاہ کا انتقال ہوا۔ شاید اسے گرمی چھو کر بھی نہ نکلی ہو، تپتی ہوئی دھوپ میں رہنے والا بادشاہ دنیا کے 4 سب سے بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے 4 سب سے بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن کا خرچہ 18 کروڑ روپے۔ کتنے روپے؟ ارے کیا دنیا دیکھ کر رہے ہیں؟ ایک دن کا خرچہ 18 کروڑ روپے، اور ایک رات میں صرف سونے کا خرچہ 1 کروڑ روپے، صرف سو کر اٹھنے کا۔ رات میں عشاء کے بعد سونا، فجر کو اٹھنے کا خرچہ کتنا؟ 1 کروڑ روپے انڈیا کی کرنسی کے حساب سے۔ آج وہ بادشاہ کہاں؟ وہ محلوں میں سونے والا کہاں؟ وہ گرمیوں میں گرمی کو ٹھنڈی میں بدلنے والا کہاں؟ آج وہ قبر کی اس اندھیری کوٹری میں سو رہا ہے جس کے گھر میں سورج بھی شرمایا کرتا تھا، اور اس کی قبر اندھیرا ہو چکی۔ مساجد پر قبضہ کرنے کا شوق ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کرے کہ میری اس تقریر کو ہر مسجد کے ذمہ دار تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسجدوں پر حالات کو لایا۔ کاش ہماری مسجدوں پر اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا، ہماری مسجدوں پر داڑھیوں والوں کا تسلط ہوتا، ہماری مسجدوں پر نمازیوں کا تسلط ہوتا۔ مسجد کا صدر کسے بنایا جاتا ہے؟ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، جو ایک وقت کا نمازی نہ ہو، جسے حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو۔ مسجد کا سیکریٹری کس کو بنایا جاتا ہے؟ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا کر فرعون کی سنت یعنی کیک کاٹتا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں کیسے مسجداں کا نور ویسا، کیوں؟ گھر کا بڑا جیسا ہوتا ہے، گھر کے حالات بھی ویسے ہوگا۔ اللہ کرے میں معافی چاہتے ہوئے مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، یا تو مسجد سے استعفیٰ دے دیں یا اپنی زندگی کو بدل کر اللہ والی زندگی گزار لیں، اور اللہ کا واسطہ اس منبر و محراب کو حق گوئی کے لیے استعمال کریں۔ علماء کے دلوں میں لاوا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ایک بالش زمین مارتا ہے، میں اس کی ناک میں دم کرتا ہوں۔ خدا کے گھر لٹ رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، مسجدوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں اور بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، مسجدوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان بوڑھوں کی ماب لنچنگ ہو رہی ہے، مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نوجوان 12-13 سال کے بچوں کی گن مشین دے کر ٹریننگ کی جا رہی ہے، مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی گئی، لیکن مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔
مسلمانوں کے ایمان کو غارت کرنے کی سازش ہو رہی ہے، مگر مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو چکی، مسجدوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان سود میں اتر چکا، مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان بے حیائی میں ڈوب چکا۔ میرا پیارا نوجوان صبح سے لے کر شام تک موبائلوں پر کیسی کیسی تصاویر دیکھا کرتا ہے، مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جو حوا کی بیٹیاں تھیں، جو فاطمہ کی لخت جگر تھی، جو امی جان عائشہ کی نور نظر تھی، ان بچیوں کے دوپٹے اتارے گئے، مسجدوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مساجد کے میناروں سے اللہ کا نام ختم ہوا، مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مسجد کا ذمہ دار شیخ ہے، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، مجھے معاف فرمائیں۔ آپ میں سے کوئی ہوگا تو ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حقیقت بتانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ، یہ حق گوئی سے میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی لوگوں کو، یہ لوگ لے کر جاؤ۔ مساجد سے نکالا جائے گا، مساجد میں رکھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ آج سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے یہ عنوان میں نے باندھا، مساجد کے ذمہ داروں کا علماء پر ظلم۔ مساجد کے ذمہ داروں کا علماء پر ظلم، یہ عنوان باندھا۔ آج بھی میرے یوٹیوب پر بڑے زور و شور سے وہ تقریر چل رہی ہے، اور کسی نے اس کی ایک کلپ کاٹی ہے۔ ایک حقیقت میں نے بیان کی تو اس کی ایک کلپ کاٹی، اس کلپ کا نام آج بھی چاکلیٹ کلپ کے نام سے چل رہی ہے۔ اس وقت ہماری مسجد کے مصلیوں میں حضرت وہ کان کی ہو رہا، سو ہماری مسجد میں بولنے کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی، جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہیں سے بولنا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے صدر کو، ہمارے سیکریٹری صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بول سکتے ہیں آپ بولیے، یہاں سے نہیں بولیا تو وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، پھر کہاں بولوں؟ یہاں سے نہیں بولیا تو وہاں تو اجازت نہیں ہے، میں کہاں سے بولوں؟ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سے ہر آدمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جب آدمی یہاں سے جڑ جاتا ہے اسے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی یہاں سے نہیں جڑتا، بازاروں سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاماکن مساجدها وشر الاماکن اسواقها۔ دنیا کے اندر سب سے بدترین، سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ آج لوگوں کا یقین کہاں سے جڑا؟ کہاں سے جڑا؟ بازار سے۔ میرا گھر بازار چلاتا ہے، میرا گھر بازار چلاتا ہے، میرا دکان بازار چلاتا ہے، میں کرسی پر بیٹھ کر کماتا ہوں، بازار سے آتا ہے۔ میری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے، بازار سے ہو رہا ہے۔ بازار سے یقین ہوا نہیں ہوا؟ اگر لوگوں کا یقین مساجد سے جڑتا، لوگ مساجد کو آنے والے ہوتے، یہاں پر حق گوئی کا ماحول ہوتا، یہاں پر سود پر بات کرنے کی اجازت ہوتی، یہاں پر زنا، ارے زنا، جسم فروشی چل رہی ہے، پھر بھی مسجد کا ممبر محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا بولنا؟ کیا بولنا؟
कौन सी बातें बोलूं मैं? आपको मालूम, गुज़िश्ता जुमा या गुज़िश्ता जुमा से पहले या बाद में मैं तो जाता नहीं शादियां, पसंद नहीं मुझे शादी को जाना। बहुत ज्यादा करीबी आदमी है और गरीब आदमी है, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, या मिडिल क्लास का आदमी है, उसकी शादी में जो है गैर शरई काम नहीं होते, तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है कि इसकी शादी में मैं जाऊं। मैं नहीं जाता शादी। अल्लाह का वास्ता कौन भी आपको बुलाउच न को, खरुखा ले को अंदर छोड़ ले तो फिर आता नहीं। अभी गुज़िश्ता जुमा से पहले या गुज़िश्ता जुमा के बाद जिस कौम ने जिसको लीडर बनाया, उस कौम के लीडर कैसे मालूम? अपनी बेटी की शादी में डांस करने वाले। देखे रिंगा वीडियोस, है रिंगा नहीं वीडियो? कौन हमना नक्को, उन्हें कैसा हमना नक्को, हाँ? लेकिन बेटी की शादी में नाचने वालियों के साथ नाच रहा है। और मैं देखा स्टेप्स कैसे ही डांस के, सिक्को ही हजरत वाला, एक को स्टेप भी ऐसा अदा कर रहा, उन्हें कौन की खान साहब भी, कुमार साहब भी, बच्चन साहब भी झक मारना। ये हमारे कौम की हालत है। ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, कोई परवाह नहीं, बेटी की शादी में नाचना है मुझे। ज्ञानवाबी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया, रोजाना वाला शिवलिंग, कान तब देखे रोजाना वाला शिवलिंग। किसी की पूछा भाई आखिर शिवलिंग है क्या? मालूम नहीं ना, मालूम नहीं ना, तुमना भी नहीं मालूम रहेगा। खाली एक जुमले में बता दो, उसकी डीप में गए तो ये मजमे में बच्चे भी हैं, समझ में आई बात? ये उसकी डीप में गए तो इस मजमे में गैर शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके सामने वैसे बातें करना मुनासिब नहीं है, ठीक है? एक साहब बोले, एक साहब को पूछा मैं भाई शिवलिंग क्या है? इतना खतरनाक कंट्रोवर्सी, हंसी आई। हजरत क्या भी नहीं बोलता, एक किचक जुमले में बोलते मंजे भी शर्म आ जाती है। अच्छा बोल रहे बाबा, उतना शर्म को क्या बोलता? हजरत शिव को अलग कर डालो, शिव को अलग कर डालो, उसके बाद वो लिंग को अलग कर डालो। शिव जी अलग, शिव जी महाराज हैं, ये उनका लिंग है, समझ में आया? शिव साहब की शर्मगाह है, उसकी क्या कर रहे सो? नौज बिल्लाह, हमें वो शर्मगाह छीए तो क्या होता? वजू टूट जाता। इमाम शाफई का मसला है कि नहीं? इमाम शाफई का मसला है, कोई आदमी शर्मगाह को हाथ लगाता है तो उसका वजू टूट जाता है। मैं किसी का लिंग लाकर अपनी वजू खाने में कैसे नस्ब कर सकता हूं? शर्म माना। यहां मस्जिदों पर हमले हैं। अभी आज का सालार पेपर उठाकर देखो, मेरे इस फोन में सालार पेपर है, नमाज के बाद मिलना। मैं आपको बताऊंगा 30 पर 6000 मुसलमानों की जगहों को निशाने पर लिया गया, सिर्फ हमारे कर्नाटक के अंदर, सिर्फ हमारे कर्नाटक के अंदर, सिर्फ हमारे कर्नाटक के अंदर 170 पर 8 जगह निशाने पर है। और हमारे कर्नाटक का लीडर बेटी की शादी में डांस कर रहा है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद को शिव का मंदिर बता दिया गया।
ابھی آج کے پیپر میں سالار اٹھا کر پڑھو، آج کے پیپر میں بیان ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو محل ہے میسور میں، سری رنگ پٹن میں، اسے بھی مندر بتایا جا رہا ہے۔ اور دھوکے بازی اور آگے بڑھتے ہوئے گیان وادی مسجد کے سلسلے میں عرض کروں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، یہ ایک مرتبہ مسجد بن چکی، وہ مسجد ہے، مسجد رہے گی، قیامت تک ہم اسے مسجد مانیں گے۔ آج بھی بابری مسجد ہمارے دلوں سے نہیں اتری ہے، انشاءاللہ تم بنانے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی وہاں مندر بنانے نہیں دے گا۔ ارے جو خدا شرک کو ناپسند کرے، کیا وہ اپنی زمین پر ارے تمہاری میری زمین 30-40 کی زمین، اس پر کوئی آدمی آ کر تانڈو کرنے لگے، کیا ہم قبول کریں گے؟ ہم قبول کرتے ہیں؟ کوئی دنیا کا عقل مند انسان اسے قبول نہیں کرے گا کہ میری زمین کے اوپر انہیں کو کیا کر رہا، میری ناپسندگی کے کام کر رہا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہو جائے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، انما وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی آگے رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے جیسے ابابیل کی چادر آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ابابیل کی چادر بھیج سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے وہ پرندے، وہ مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ چاہیں تو ایسی طاقت ان کو عطا کریں گے، لیکن مسلمانوں کو صحیح راستے پر آنا پڑے گا، مسلمانوں کو صحیح راستے پر آنا پڑے گا۔ مساجد کی حفاظت مسلمانوں کے ایمان سے ہے، مساجد کی حفاظت مسلمانوں کے ایمان سے ہے۔ کوئی آدمی باؤنڈری لگا لے، کوئی آدمی کیمرے لگا لے، کوئی آدمی اور کوئی کام کر لے، گیان وادی مسجد کا سروے ہو رہا ہے اور ہماری بابری مسجد کا سروے ہوا، اس کے پورے ڈاکیومنٹس موجود تھے، اس کے سارے ڈاکیومنٹس موجود تھے، اس کے چاروں طرف ایک باؤنڈری لگائی گئی، پھر بھی بابری مسجد چوری ہوئی نہیں ہوئی۔ میں اسے چوری کہوں گا، 1000 مرتبہ چوری کہوں گا۔ چوری ہوئی، چوروں نے چرایا، چوروں نے اس کے خلاف فیصلے سنایا، اس لیے کہ ہمارے ملک کے قانون میں، ہمارا ملک کا قانون بھی سو چکا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے 1991 میں یہ قانون بنایا گیا، پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا میں بیٹھ کر یہ قانون بنایا گیا، راجیہ سبھا میں بیٹھ کر اس میسج کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ، اتارو میسج کو، معلوم ہو کہ ہمارے ہندوستان میں قانون کا راج نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر یہاں کی عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، معلوم ہو لوگوں کو۔ 1991 میں ایک قانون بنایا گیا، وہ قانون کیا تھا؟ جو عبادت گاہیں 1947 سے پہلے بن چکی، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گردوارہ ہو، چاہے وہ بدھوں کی مندر ہو، کوئی بھی عبادت گاہ ہو جو 1947 سے پہلے بن چکی، اگرچہ کہ وہ گردوارہ، وہ مسجد، وہ مندر کسی کی جگہ کو ہڑپ کر بنایا گیا ہو، تو پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا ہے 1991 میں کہ اس گردوارے کو، اس مندر کو، اس مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی گردوارے کا، کسی مندر کا، کسی مسجد کا مقدمہ کسی عدالت میں پیش ہو تو پھر وہ اس عدالت کو چاہیے کہ اس جو ہے قانون کو، اس قانون کے تحت اس مقدمے کو باہر نکال دے۔ سرا میں
نماز پڑھنے کے واسطے جامعہ مسجد گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے کی مسجد ہوگی. کب کی مسجد ہوگی؟ حضرت ٹیپو سلطان کے. مشہور بھی یہ ہے حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے کی مسجد. حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے کی مسجد وہاں ایک چودھریوں کا خاندان ہے. وہاں کہاں؟ سرا میں. دہلی کے بعد سب سے بڑا مقام اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سرا کا تھا. ہمیں تاریخ سے واقف نہیں، ہم نہ تاریخ معلوم نہیں. گیا تو پرسوں، ابھی 15 دن پہلے ہمارے بھائی کا نکاح تھا وہاں پر اسی مسجد کے پاس. تو وہاں گیا، نماز پڑھا. ایک فرحت انبساط محسوس ہوئی. پتھروں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ شاید حضرت ٹیپو سلطان نے اسے رکھا ہوگا. یہاں حیدر علی آئے ہوں گے، یہاں کتنے اللہ والوں نے نماز پڑھی ہوگی، یہاں اس بڑے بڑے پتھروں کو رکھنے کے واسطے کتنی طاقت لگی ہوگی. یہ دماغ میں مجھے چل رہا تھا. بہرحال نماز ہوئی. نماز کے بعد باہر نکلا. اتنی گرمی تھی، بے انتہا گرمی. ہمارے ٹمکور کے بعد سے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. مسجد کے اندر بالکل ٹھنڈا، ایسا ماحول، سکون کی نیند آ جائے. میں نے کہا ذمہ داروں سے، وہاں میرے رشتہ دار بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا کہ کاش اس کے سامنے کم از کم چھت ڈال دیتے. یہ مسجد تو کیا بھی کرنا نہیں ہے، اسے مسجد کو ڈھانچے کو باقی رکھنا ہے، لیکن سامنے کیا کر دیتے، ذری چھت ڈال دیتے، مولڈ ڈال دیتے، کتنا اچھا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے. 1947 سے پہلے جتنی مسجدیں یا مندریں بنائی گئیں ان مندروں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان مسجدوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس وقت انہوں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کل بیٹھ کر قانون کا مطالعہ کر رہا تھا تو تب بات سمجھ میں آئی، اور وہ قانون جس وقت بنایا گیا انہوں بھی ذہن میں بیٹھے، وہ تاریخ بھی ذہن میں بیٹھے. یہ قانون صرف پبلک کے واسطے ہے کیا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے واسطے یہ قانون نہیں. اور ہماری حکومت اللہ بچانا مکی ہوگی ہے، اندھی ہوگی ہے. کانوں کو سنے نہیں آ رہا، بوڑی اندھی مکی حکومت، جسے جو حکومت پشت پناہی کر رہی ہے دنگائیوں کی. ارے ملک ابھی تک آسانی کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے چل رہا تھا، اس ملک کو غارت کرنے کا سوچتے ہیں. اگر میری یہ تقریر باہر اسٹیج پر ہوتی تو میں غیر مسلم بھائیوں کو مخاطب کر کر کہتا کہ بھائیوں تم یاد کرو اس زمانے کو جس زمانے میں تمہاری عورتوں کے سینوں کو کاٹا گیا تھا. کاٹنے والے مسلمان نہیں تھے. اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں ابھی ٹیپو شہید پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی اورنگزیب پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت اونچی ذات والوں نے تمہاری عورتوں کے سینے کو چھپانے کی تک اجازت نہیں دی تھی. کیا کیا تھا؟ ظلم کا تانڈو تھا. عورتوں کے سینے چھپانے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی عورت اپنے سینے پر کپڑا باندھ لیتی تو ان اونچی ذات والوں نے جو نچلی ذات والوں کا استعمال آج کر کر یہ لوگ پورے ملک کی ہوا کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کی بچیوں کے سینوں سے کپڑے اتروائے. جن بچیوں نے کپڑوں کو نہیں اتارا ان کے سینوں کو کاٹا گیا. کاش یہ تقریر باہر ہوتی، کاش میں سنا پاتا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کہ کس کا ساتھ دے رہے ہو. آگے چل کر تمہاری نسلیں تمہیں بدوائیں دیں گی. اور ہمارا ملک الحمدللہ، میں بتاؤں آپ کو،
اور ایک سازش بتا کو اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارا ملک میں جتنے دنگائی اور فساد مچانے والے ہیں 20%. کتنے پرسنٹ؟ 20%. ذرا ہمیں کہیں کو جانا چھوڑ کر خاموش رہیں گے. 30%. 30%. لیکن ان کو بھی معلوم جو کر رہے ہیں سو کیا غلطی، جھوٹ، چوریاں، ڈکیتیاں، ڈاکوؤں کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن 50% جو ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی، جو سمویدھان پر بھروسہ کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم مسلمان بھی، ہماری تمام تنظیمیں انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون ہمارے سینے سے ہم لگا کر انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے. لیکن میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، تیار رہو، تیار رہو، تیار رہو. اپنی نمازوں کو زندہ کرو، اپنے روزوں کو زندہ کرو، اپنی عبادتوں کو زندہ کرو، اپنے لباسوں کو زندہ کرو. چھوڑو موبائل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو تو تم ہی آگے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت میں دیکھو اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ یہ مسجدوں کی حفاظت کرنا غیر ایمان والوں کا کام نہیں ہے. غیر ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ بابری مسجد کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. غیر ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ گیان بابی مسجد کو دوسروں کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں. غیر ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مزاروں کو غیروں کے حوالے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، انما یامر مساجد اللہ. وہی لوگ مسجدوں کی حفاظت کریں گے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ہمت والے لوگ ہیں جو مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان لوگوں کی نشانیاں وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے. وآت الزکاۃ، وآت الزکاۃ، وہ لوگوں کے اوپر رحم کریں گے، رحم کا معاملہ کریں گے، غریبوں کے گھروں تک پہنچیں گے، وہ اپنے صدقات عطا کریں گے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ نے آگے فرمایا وہ بزدل نہیں ہوں گے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہاں پر کون کون اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ آج ایمان کا ثبوت دو، ہاتھ اٹھاؤ میرے دوست. ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم بابری مسجد کی بھی حفاظت کریں گے، ہم گیان وادی مسجد کی بھی حفاظت کریں گے، ہم ٹیپو شہید کی مسجد کی بھی حفاظت کریں گے، ٹیپو شہید کے محل کی بھی حفاظت کریں گے، تاج محل کی بھی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ قطب مینار کی بھی حفاظت کریں گے. اور 30 کو 6000 مقامات جو ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے. ہم لوگ اپنے بھائیوں کو جگائیں گے، معلوم کروائیں گے کہ یہ ملک کس کا ہے. مسلمان کمزور ضرور ہے، مسلمان مجبور نہیں ہے. مسلمان کمزور ضرور ہے، مسلمان مجبور نہیں ہے. مجبوری کے پیچھے اگر مسلمانوں کے خلاف زیادہ ہوائیں چلی تو پھر کیا ہوگا وہ آپ اپنے اس کے پیچھے معنوں کو اور مفاہیم کو جوڑ لیں. مجھے کھل کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے دوستو، اس لیے کہ ہمارے اس ملک میں گن مشین چلانے والوں کو اجازت ہے لیکن مسلمان ہونے کی دعوت دینے والوں کو اجازت نہیں ہے. یہاں پر ترشول لہرانے والوں کو اجازت ہے، یہاں پر نماز پڑھنے والوں کو اجازت نہیں ہے. یہاں 20 کروڑ مسلمانوں کا
قتل عام کرنے والے قسمیں کھانے والوں کو تو اجازت ہے، لیکن مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کہنے والوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہاتھ میں مالا اور ایک ہاتھ میں بھالا کہنے والوں کو تو اجازت ہے، لیکن قرآن کی بات کرنے والوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں کے وزراء، یہاں کے حکماء، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تو بول سکتے ہیں اور 26 آیتوں کے خلاف تو بول سکتے ہیں، لیکن امن کی بات کرنے والوں کو ہمارے اس ملک کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کو جگائیں، الرٹ رہیں، ہمیشہ جمے رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ اب دفاع کا موقع ہے، اب دفاع کا موقع ہے، اب دفاع کا موقع ہے۔ ختم ہو چکی حکمتیں، ختم ہو چکی مصلحتیں، ختم ہو چکے وہ سارے کام جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے ہیں۔ میرے دوستو، اب جمے رہو، اب اللہ کے پاس مانگتے رہو، اب اللہ کے پاس گڑ گڑاتے رہو۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ تیرے گھر کی حفاظت فرما، جنت کی زمین کی حفاظت فرما۔ اب اللہ کے پاس مانگنے کا موقع ہے۔ اگر اس کے اندر کون سا بھی ڈھوا بیٹھ کو میری تقریر ریکارڈ کر کو پہنچانے والا رہا، خدا کی قسم تیری اولاد آنے والے دنوں میں تجھے بدوائیں کرے گی، اور تیری اولاد آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مجھ جیسوں کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کی حفاظت فرمائے، چوروں کو باہر نکالے، اچکوں کو باہر نکالے، اور ہندوستان کے لٹیرے ڈاکوؤں کو باہر نکالے۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں بٹھائے، اسمبلیوں میں بٹھائے، کارپوریشنوں میں بٹھائے، تمام ڈپارٹمنٹس میں بٹھائے، پولیس میں بٹھائے، اور آئی بی میں بٹھائے، اور جتنے بھی ایجنسی سے اللہ تعالیٰ ہندوستان کی حفاظت کرنے والے ایمانداروں کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اللہ ان کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے ڈاکوؤں کو باہر نکالے۔ ہمارے وزیر اعظم کے پد سے اللہ تعالیٰ اگر سچی معنی میں، صحیح معنی میں ملک کا دیش بھکت ہے، اللہ اسے بٹھائے۔ اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بش کو اللہ نے ذلیل کر کر اتارا، اللہ اس کو بھی اتارے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی کرسی ایک ایماندار آدمی کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔